آج مجھے گالیاں پڑھنے جا رہی ہیں، میں جانتا ہوں. You all are going to abuse me without listening the factual evidences I am going to provide you. And today I am going to expose the mighty greed of Maulana Tariq Jamil, Engineer Muhammad Ali Mirza, Sahil Adeem اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب. آپ نے تحمل مزاجی سے میری باتیں سن لی تو آج سے آپ کے سوچنے کا اینگل چینج ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ بھی تسلیم کر لیں گے کہ یہ لوگ بہت اعلیٰ درجے کے لالچی ہیں. آج ان کی لالچ کو میں ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں تو گالیاں تو پڑیں گی، لیکن اگر آج آپ نے سارے ایویڈنسز سن لیے تو 100% آپ ایگری کریں گے مجھ سے اور آپ مان جائیں گے کہ یہ کتنے بڑے لالچی ہیں، اور پھر گالیاں نہیں دعائیں دیں گے مجھے. چلیں جی، اب ہم موو کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف. اور سب سے پہلے باری باری میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ انہیں کس چیز کی لالچ ہے، اور بعد میں ریزن بتاؤں گا، وجہ بتاؤں گا کہ کیوں انہیں لالچ ہے اس چیز کی، کیوں یہ پڑے اس لالچ میں. اور فائنلی میں یہ بتاؤں گا کہ یہ اپنی لالچ کو، اپنی خواہشات کو کیسے فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کون سے ایسے ہتھ کنڈے یہ یوز کر رہے ہیں جن سے یہ اپنی خواہشات کو فلفل کر سکیں، اپنی لالچ کو سیٹسفائی کر سکیں. لو جی، سنیں اب دل تھام کے کہ انہیں کس چیز کی لالچ ہے. چاہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں، چاہے وہ ساحل ادیم صاحب ہوں، انہیں سب سے بڑھ کے یہ لالچی ہیں شہرت کے. میں خالی کھلی باتیں نہیں کر رہا، میں اس کا ایویڈنس پرووائڈ کروں گا آپ کو. اور سب سے پہلے انہیں شہرت کی لالچی ہیں، شہرت کے شدید قسم کے. اور پھر بڑی گاڑیوں کے، بڑے بنگلوں کے، نوکر چاکر ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں، اچھے سے اچھے لوازمات کھانے میں ہوں. انہیں پروٹوکولز چاہیے، آگے پیچھے ان کے لوگ ہوں، یہ جہاں جائیں ان کا پتہ چلے کہ واہ وہ آ رہا ہے. اور سب سے خطرناک انہیں عورت کا شوق ہے، بہت سی بیویاں یہ رکھنا چاہتے ہیں. اور سیکنڈ پوائنٹ، یہ کیسے پڑے اس لالچ میں اور کیوں پڑے. انہیں کوئی ایسا مل گیا تھا جس نے بہت سی ایفرٹس ان کے اوپر پٹ کی، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دن میں اتنے بڑے لالچی بن گئے؟ یہ سالوں کی ایفرٹس کا نتیجہ ہے جو ان کے اوپر کسی نے پٹ کی، اور وہ کون ہے وہ میں بتاتا ہوں. لیکن انہیں کیوں یہ اتنے لالچی بنے کہ چاہے انہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، اپنے مال کی قربانی دینی پڑے، اپنے رشتوں کی قربانی دینی پڑے. اتنے یہ سیلفش ہو گئے کہ ہر رشتے کو قربان کر دینا اس لالچ کے پیچھے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو قربان کرنے تک چلے جائیں گے اس لالچ کے پیچھے. اتنے سیلفش یہ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ انہیں ہر حال میں جو مرضی ہو جائے، انہیں وہ اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، اپنی لالچ کو فلفل کرنا ہے. اب وہ ہے کون جو اتنا بڑا کام کر گیا، جو انہیں اتنا بڑا انعام دے گیا، جو انہیں سکھا گیا کہ گریڈ از ناٹ اے کرس، گریڈ از اے بلیسنگ. وہ ہوگا کوئی ان کے والدین میں سے، کوئی ان کے بڑوں میں سے، کوئی ان کے اساتذہ میں سے، کوئی ان کے ریلیٹیوز میں سے، ان کے دوستوں یاروں میں سے، کوئی ان کی کمپنی سے. A man is known by the company he keeps. وہ کوئی ایک تو ہوگا جو انہیں اتنا بڑا کھلاڑی بنا گیا. اب وہ محسن ان کا ایسی راہ پہ انہیں لگا گیا کہ یہ دعائیں دیتے ہوں گے. ایسا اینگل دے دیا ان کی سوچ کو. اور میں جانتا ہوں جو بات آپ کے لیے سب سے زیادہ مائنڈ باگلنگ ہے وہ عورت والی بات ہے کہ ہیں عورت کے دیوانے، کہ اتنی بڑی شخصیات انہیں عورت کیوں چاہیے، دل نہیں مان رہا یہ. تو اب میں ایسی عورت بتاؤں گا کہ کیسے نہ دل مانے. وہ 70 حوریں کیا بیویاں نہیں ہوں گی جنتیوں کی؟ حور لائبہ اور حور عینا کا کیا؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا، بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی. ویسے تو جنت کی ہر حور ہی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی، اس کے حسن کا جواب نہیں ہوگا، لیکن حور عینا اس کا ایک الگ ہی لیول ہوگا. تو جب وہ اپنے محل سے نکلتی ہے نا تو 70,000 نوکر اس کے دائیں
اور 70,000 نوکر اس کی بائیں طرف ہوتے ہیں، اور اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں، اور مشک، عنبر، کافور اور زعفران سے بنی ہوئی ہوگی وہ۔ جب وہ نکلتی ہے اپنے محل سے تو اعلان کرتی ہے، اب سنیے گا اس کا اعلان: این العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ جس کا یہ کام ہے میں اس کی ہو گئی۔ تو پھر یہ جن عظیم ہستیوں کا میں نام لے رہا ہوں، میں کیوں نہ کہوں، کیا یہی وہ اللہ والے نہیں ہیں؟ اور بہت سے جن کے نام لینا میں بھول گیا، جو بھلائیوں کو پھیلا رہے ہیں اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا ان کا انعام یہ نہیں ہے پھر؟ اور حور لائبہ جو کہ سب سے زیادہ اپنے خاوند کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والی ہوگی، اتنی حسین کہ جنت کی لڑکیاں لائبہ سے کہتی ہیں کہ لائبہ، یہ دنیا والوں کو پتہ نہیں تو کیسی ہے، تو کتنی حسین ہے، اگر یہ تجھے دیکھ لیں تو صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ہر چیز فنا کر دیں۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا جو مجھے پانا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرے، میں اس کی ہو گئی۔ اور دنیا کی نیک عورت ان کی بھی سردار، تو کیسی حسین ہوگی وہ دنیا کی نیک عورت۔ اور پھر میں نے کہا کہ انہیں شہرت چاہیے، تو کیسی ہی شہرت ہوگی وہ کہ جب اللہ والا اس دنیا سے جائے گا تو فرشتوں میں ہلچل مچ جائے گی، اے رب ہمیں بھی وہ عزت دے، اللہ سے مانگا کریں۔ فرشتوں میں ہلچل مچ جائے گی کہ کون آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے۔ فرشتے استقبال کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جائیں گے۔ کیا شہرت ہوگی، کیا عزت ہوگی۔ If you want to be the celebrity and gain the popularity، تو پھر فرشتوں میں پاپولر ہونا، پھر آخرت کے دن کی پاپولرٹی حاصل کرے نا، پھر ڈے آف ججمنٹ میں مشہور ہو جائے نا، جہاں پوری دنیا کھڑی ہوگی، پوری دنیا 2 ٹکے کے چند لوگوں کے آگے آپ کو شہرت مل جائے، عزت مل جائے، تو پھولے نہیں سماتے کہ ہائے میرے خاندان کے اتنے بندوں میں میری عزت بن گئی، میرے محلے داروں میں، میرے کولیگز میں، میرے باس نے مجھے شاباش دے دی، میرا تھوڑا رینک بڑھ گیا، میرے کولیگز کے سامنے میری عزت بن گئی، میرے خاندان کے سامنے میری عزت بن گئی۔ تو اللہ پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا جو آج موجود ہیں، جو مر چکے اور جو آئیں گے بعد میں، سب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو اس دن کی شہرت چاہیے، کیا نہیں چاہیے شہرت اس دن کی؟ کیا نہیں لالچ ہونی چاہیے اس شہرت کی کہ اللہ سب کے سامنے عزت دے رہا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ، پورے خاندان والے یہ آپ کے نام سے جانے جا رہے ہوں گے، یہ میرا بیٹا تھا، آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین پراؤڈ کر رہے ہوں گے، آپ کے خاندان والے، جاننے والے، دور دور کے لوگ۔ میں ایک دفعہ ملا تھا اسے دنیا میں، یہ مجھے جانتا تھا۔ جیسے دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے آتا آپ کھڑے ہو کے سیلفیز لینا، اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کے گھر دعوت جا کے پورا سال لوگوں کو وہ قصے بتانا کہ میں فلاں کے گھر دعوت گیا، میں فلاں کی شادی پہ گیا، فلاں نے میرے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ ملایا۔ ان 2 ٹکے کے لوگوں کی آپ جو ہے وہ اس حد تک آپ کے دلوں میں عزت سما چکی ہوئی ہے، پوری زندگی آپ وہ یاد رکھتے ہیں۔ تو کیسی عزت ہوگی جب اللہ عزت دے گا، اللہ عزت سے نوازے گا۔ اور پھر جو میں نے بات کی کہ انہیں لالچ ہے گھروں کی، محل کی، بڑے بڑے محل لوں، انہیں لالچ ہے بڑے بڑے محل لوں ان کے، تو رسول اللہ نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جنت میں تمہارے گھر، تمہارے محل ایسے اڑتے ہوں گے جیسے ہوا میں بادل۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، فرمایا یا رسول اللہ، ہم ان میں جائیں گے کیسے اگر وہ ہوا میں بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے پرندے اڑ کے اپنے گھونسلے میں جاتے ہیں۔ امیجن کریں آپ جنت کو، کیا زندگی ہوگی، پارٹیز، گیدرنگز، پارٹیز، پھر جو میں نے بات کی طرح طرح کے کھانوں کی، لوازمات کی، ایسے ایسے کھانے، ایک سٹنگ میں 50 من کھانا کھا جائے گا، اور کھانا کھانے کے بعد اسے کوئی واش روم جانے کی حاجت نہیں ہوگی، ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، ہر چیز ہضم، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی خوبصورتی، ہمیشہ کا حسن، ہمیشہ کی تندرستی۔
کبھی موت نہیں آئے گی، موت آئے گی نہیں، موت ختم. جیسی شکل خوبصورت چاہیں گے ویسی شکل. امیجن تو کریں کیا ملنے والا ہے آپ کو. اور جنت کی ترغیب تو اللہ نے جگہ جگہ پہ دلائی ہے، تو پھر کیوں نہ کریں لالچ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو پھر ہم کیوں نہ کریں لالچ، کیوں نہ کریں. اللہ نے دنیا کی ترغیب تو نہیں دلائی جس کی لالچ دن رات کرتے ہیں. تو پھر کتنے عظیم لوگ ہیں یہ جو جنت کی لالچ کر رہے ہیں. دنیا کی ترغیب نہیں اللہ نے دلائی، اس کی لالچ میں دن رات مارے مارے پھر رہے ہیں. تو یہ زندگی بہت عارضی ہے بھائیو. روز آئے دن ہمارے سامنے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا. ایک دن اسی طرح ایک دن ہمارا اعلان ہو رہا ہوگا اور ہماری چارپائی کو کندھا دیے چند لوگ لے کے جا رہے ہوں گے اکیلی اندھیری قبروں کی طرف. عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. میرے محبوب نبی نے فرمایا، عقل کا معیار بتایا، خدا را چند سال پہلے سمجھ جائیں، نہیں تو خدا کی قسم چند سال بعد قبر میں جا کے عقل آئی نا تو خدا کی قسم بہت نقصان ہو جائے گا. چند سال پہلے سمجھ جائیں، چند سال بعد تو سمجھ آ ہی جائے گی. معاملہ درمیان میں چند سالوں کا ہے، 20-30 سال کی گیم ہے صرف. قبر سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے، تو 20-30 سال پہلے سمجھ جائیں. اس حد تک بڑی کامیابیاں جو ابھی جن کا ذکر ہوا وہ ملنے والی ہیں. کیا یہ 20-30 سال اتنے ہی پیارے ہو گئے کہ اپنے اللہ رب العزت کو ناراض کر دینا ہے اور ہمیشہ کی بربادیاں مول لے لینی ہیں؟ اگر آپ کو پتا چل گیا نا کہ اللہ نے کتنے بڑے کام لینے کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی. یہ میں والدین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پہ کام کریں. خدا را صرف دنیا 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 ان کے قریب نہ بولیں. دنیا پہ یقین بن جائے گا. آپ اپنے بچوں کا یقین ڈیولپ کر دیں گے دنیا پہ. پچھلی نسلوں نے جو غلطیاں کر لیں، خدا را وہ کہیں تو رکنا چاہیے معاملہ. تو انہیں بتائیں ان کا مشن کیا ہے، کیا پرپز آف لائف ہے. بچوں پہ کام کریں. تو کیوں نہیں کام کرتے ان کی ہمیشہ کی زندگی پہ؟ وہ 20-30 سال کے لیے تو آپ اتنے لیکچرز دیتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی معاملہ نہیں، کوئی فکر نہیں. یہ تو سب سے چھوٹی جنت ہے جو 13 ٹائمز 13 گنا بڑی ہوگی اس دنیا سے. لیکن وہ لوگ، انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ مشن کیا، مقصد کیا ہے. وہ لگے ہوئے ہیں، بڑی جنتوں کے متلاشی ہیں. وہ گریٹ لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے: مولانا طارق جمیل صاحب، ساحل الدین بھائی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب. انہیں اور اللہ خالص کر لے اپنے رستوں پہ، اور بیٹر وے میں اپنے رستوں پہ کام اللہ ان سے لے لے. اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے. اللہ ہم پہ رحم کرے، کرم کرے کہ ہم ان سے خیر سمیٹ سکیں اور اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پہنچ جائیں اس جنت میں، which is our final destination انشاءاللہ.